فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ چکوال سے بھائی عبید الرحمن صاحب نے سوال لکھا ہے، لکھتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ کیا کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ وضاحت فرما دیں۔ عبید الرحمن: جی میرے محترم بھائی، یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، ایک ہے تحقیق کی بات، اصول پر مبنی بات، اور ایک ہے ایک عامیانہ بات۔ میں آپ کو وہ اصولی بات بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہر وہ شخص جو تعصب سے ہٹ کر اس بات کو سنے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ بات درست ہے۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں ایک عادت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بغور دیکھتے تھے اور پھر اسی طرح روایت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، کھانا، پینا، جتنی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں آپ کے ساتھیوں سے ملتی ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام آپ کو بغور دیکھتے اور پھر اسی طرح خود عمل کرتے اور اسی کو پھر آگے روایت کرتے۔ اگر دلیل سے یہ ثابت ہو جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو کون مسلمان ہے جو یہ کہے کہ یہ ہم تو کہیں گے کہ تھا؟ یہ تو نری جہالت کی بات تھی۔ لیکن جب ایک چیز ثابت ہی نہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا، خود حدیث میں اس کی ممانت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت سے منع فرمایا جو اللہ کے رسول میں نہیں تھی۔ اب اگر ہم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات کو دیکھیں، وہ حضرات صحابہ جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے قریبی جو ساتھی تھے، ان میں سے کسی شخص سے یہ روایت ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کو بغور دیکھتے، پھر ایسے اس کو روایت کرتے، خود بھی اس پر عمل کرتے۔ جب کسی شخص کا سایہ نہ ہو تو یہ ایک انہونی بات تھی، ایک تعجب والی بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، بڑے تعجب والی بات تھی۔ جب یہ تعجب والی بات تھی تو حضرات صحابہ نے اس کو نقل کیوں نہیں کیا؟ صحاح ستہ میں سے یا کسی اور معتبر کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ البتہ اس کے خلاف روایت ضرور ملتی ہے جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونے کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کی ازواج بھی بالخصوص حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ فالتو تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینب آپ کے پاس ایک اونٹ فالتو ہے، صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، آپ اپنا یہ فالتو اونٹ صفیہ کو دے دیں۔ تو اس بات پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سخت بات کہہ دی، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا بند کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف نہیں لائے۔ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی
کہ میں نے ایک سایہ آتے ہوئے دیکھا۔ بعض کتابوں میں بھی ملتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سایہ دیکھا تو سایہ دیکھ کر پہچان گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں سائے کی بات ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، آپ کی زوجہ فرما رہی ہیں کہ میں سائے کو دیکھ کر پہچان گئی یہ تو اللہ کے رسول کا سایہ ہے۔ اس بات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سایہ نہ ہونے والی بات یہ کہاں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، اس میں یہ روایت ہے، ایک مرسل روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نمبر ایک تو یہ حقیقت کے بات خلاف تھی، مرسل روایت تھی۔ جو میں نے آپ کو پہلی روایت بیان کی وہ صحیح روایت ہے۔ معتبر کتب کی روایتوں میں سایہ ہونے کی بات ہے۔ ایک جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو روایت ہے وہ مرسل روایت ہے، کمزور روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی روایت کردہ نہیں ہے جو صبح و شام آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، جو سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کی بات نہیں تھی، اور بلکہ ان کی بات تو سایہ ہونے کی ملتی ہے۔ اس لیے اگر ہم تعصب کی عین کو اتار کر دیکھیں، بغور مطالعہ کریں، بغور دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے والی بات درست ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے والی بات ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہوتی تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں جس کو ہم فخریہ ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہوتی تو اس کو بھی ہم ضرور بیان کرتے، اس کا ہرگز انکار نہ کرتے، لیکن ہم نے انکار کیوں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ کرنا جو مجھ میں نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی تعلیم کردہ بات میں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم اس بات کی تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے والی بات صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ تحقیق سے دور ہے، کمزور بات ہے۔ صحیح اور پکی حق اور مختار بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔